ولولا کلمتن، اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ، سبقت من ربک، جو پہلے ہو چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزامن، البتہ ان کا ہلاک ہو جانا لازم ہو چکا تھا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ ہے۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ مختلف تفاسیر کے اندر مختلف باتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے عرش کے ایک بازو پر لکھوا دیا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری جو رحمت ہے یہ میرے غضب پر سبقت کی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، بڑی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 حصوں میں رحمت کو تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ تمام مخلوقات کو دیا ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اسی کا اثر ہے، جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو دیا ہے، تمام مخلوقات کی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک سفر میں عورتیں بھی ساتھ تھیں، روٹی بنانے کا وقت آیا، ایک عورت نے آگ جلائی اور کھلی جگہ تھی، اور بچے کو باہر ہوا چلتی تھی تو وہاں پہ اس نے بچے کو ڈال دیا۔ اس ہوا کی وجہ سے جب آگ کا کوئی شعلہ اڑتا تو وہ والدہ، وہ لڑکی اٹھ کے اپنے بچے کو اٹھا کے دوسری طرف کر دیتی۔ اب اس جانب سے اڑتا تو دوسری جانب کر دیتی، یعنی بچے کو کبھی ادھر کرتی کبھی ادھر۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جب بچے کی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں گوارا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں گوارا کرے گی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام واقعہ اس نے پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ارحم لعبادہ من الام بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بنسبت ماں کے اپنی اولاد پر۔ اتنی ماں اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر شفقت اور محبت نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمارے یہاں حدیث کے طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، خود بنائی گئی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کئی ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن حدیث کے حوالے سے جو بات بیان کی جاتی ہے تو یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، خود بنائی گئی ہے۔ ایک تو اس فیصلے سے مراد یہ ہے، دوسرا اس فیصلے سے مراد ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ بھی نہیں فرمائے گا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن وقت کم ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم، ہر فرد کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو کہتا ہے کہ لکھ لو کہ یہ دنیا میں اتنے عرصے تک رہے گا، اور اتنی عمر پائے گا، اتنی روزی کھائے گا، اور پھر مر جائے گا۔ تو بعض حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ فرمایا فاصبر، پس آپ صبر کریں، علی ما یقولون، علامہ ان چیزوں پر، ان باتوں پر، یقولون جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ دیکھیں فرمایا قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے اس کے اندر فجر کی نماز آ گئی ہے۔ وقبل غروبہا، غروب سے پہلے اس کے اندر عصر کی نماز آ گئی ہے۔ ان دو اوقات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں، کئی وجہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو ہمارے کندھے پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈپٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ تو جب ان کی ڈپٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں دو، اور یہ چلے جاتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ جس وقت تم آئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ نماز میں ہو تو فرشتے کہہ رہے تھے، یا اللہ جس وقت ہم آئے تھے نا وہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو اس وجہ سے فجر اور عصر اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عصر
کی نماز یہ منافق پر بہت بھاری ہوتی ہے. منافق آدمی فجر اور عصر کی نماز اس پر بہت بھاری ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص نے عصر کی نماز فوت کر دی فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال سب کچھ ہلاک کر دیا گیا. تو اس وجہ سے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی آپ تسبیح بیان کریں. فسبح، بس آپ تسبیح بیان کریں. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں بھی، آخری وقت میں بھی. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیان تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے نا. میں اسی وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ تفسیر کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. لعلک ترضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب دے دے گا تو آپ اس پر خوش ہو جائیں گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور ہرگز نہ پھیلائیں آپ اپنی آنکھیں اِلیٰ مَا، اس چیز کی طرف مَتَّعْنَا بِهِ، جو ہم نے فائدہ دیا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، ازواجا منہم، مختلف لوگوں کو ان میں سے، زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ایک زینت ہے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا، فی، اس کے ذریعے سے. ہم جو کچھ دیتے ہیں لازمی بات ہے اس پہ ہم نے امتحان بھی تو لینا ہے، پوچھنا بھی تو ہے. اس پہ ایک حدیث مبارک ذہن میں آئی. دیکھیں، مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، کھانے کے لیے کوئی نہیں تھا. جب بھوک نے بہت ستایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ گئے. تو تھوڑا سا آگے چلے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی باہر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر کیوں باہر کھڑے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ بتایا، شرم کی وجہ سے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضرت عمر بھی مل گئے، وہ بھی باہر کھڑے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیوں باہر کھڑے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہوا ہے، کھانے کے لیے کوئی نہیں ہے. کیا ہے کوئی کھانے کے لیے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا تھا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پڑے، فرمایا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا تھا گھر سے باہر کہ مجھے بھی بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو ساتھ میں لیا، ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ انصاری صحابی پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی گھر میں تھی، تو پوچھا کون؟ فرمایا کہ اللہ کا نبی۔ تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بٹھایا گیا، وہ انصاری صحابی آئے، جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں۔ تو دوڑتے کہ ایک بکری کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوب، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہیں کرنا، کیوں؟ اس سے دودھ میں کمی آئے گی۔ اس صحابی نے ایک بکری کو لٹایا، بغیر دودھ والی تھی، ذبح کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا، ابو بکر صدیق نے بھی کھایا، حضرت عمر فاروق نے بھی کھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ غور کرنا، فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہی کیوں نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا ضرور۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا اس کے ذریعے سے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا رزق خیرٌ، بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ حکم کریں اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر آپ قائم رہیں۔ دیکھیں اسی وجہ سے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسَبْعٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسَبْعٍ، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو۔ حدیث کو سمجھیں، فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کا سبق اسے آتا ہوگا تو تبھی حکم کریں گے آپ۔ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز یاد کروائی جائے۔ ہمارے یہاں اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے، بڑی بڑی فیسیں ہم بھرتے ہیں، کیوں؟ اسے انگریزی بولنی آ جائے، اور جب انگریزی وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آج تو ہمارا بچہ انگریز بن گیا ہے۔ لیکن دینی تعلیم کا ہمارے ہاں کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو پوچھا جائے گا، بتائیں آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تو فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسَبْعٍ، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ،
اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو پھر اس کی ٹھکائی بھی کرو، اسے سزا بھی دو۔ اب آج والدین اپنی اولاد کو خود نہیں مارتے ہیں، بچوں کو اگر کوئی قاری صاحب پڑھاتا ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ مار دو۔ کیوں؟ ہم ماریں گے نا، یہ بات کہیں گے آئے کیسے ہمارے والدین ہیں جو ہمیں مارتے بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے سزا کی کوئی تعیین کی ہے، تو اس وجہ سے یہ فرمایا وَضْرِبُوهُمْ، ساتھ میں ان کو مارو بھی اگر نہ پڑھیں تو۔ فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ تو انسان کو چاہیے ایسے ہی اولاد کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی نماز کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ گلیوں میں گھومتی پھرتی ہے، اور کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے تاکہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے لائیں۔ ہر بندے کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پر ان کے اندر بری صفات ہیں تو اچھی بھی تو ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اچھی صفات لینی چاہیے۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے رزق کے بارے میں۔ کیوں؟ نحن نرزقک، رزق تو ہم دینے والے ہیں آپ کو، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام جو ہے وہ متقی کے لیے ہوگا۔ وقالوا، اور کہا کافروں نے لولا یاتینا، کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس بآیۃ من ربی، کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے۔ اولم تأتہم بینۃ، کیا نہیں آتی آپ کے پاس واضح چیز، ما فی الصحف الاولی، اس چیز سے جو پہلے صحیفوں میں درج ہے۔ یعنی یہ معجزات مانگتے تھے۔ دیکھیں بہت ساری احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر، نصوص کے اندر معجزات کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، اٹ درم ہوتے ہیں، تنگ کرنے کے لیے معجزے مانگتے تھے، اور بعض لوگ جب معجزے دیکھتے تو ایمان بھی لے آتے تھے۔ دونوں طرح کے آدمی ہوتے ہیں، اس وجہ سے دونوں طرح کے ایک ایک احادیث کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ پاس میں کھجور کے درخت ہیں اور اس کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا، اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو یہ جو اوپر خوشہ لگا ہوا ہے کھجوروں کا، یہ آپ کی گود میں آ کر گر جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اس کا گرنا نہ گرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ معجزہ اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کرامت، اس میں بھی ولی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا چلتا ہے۔
فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری تائید و تصدیق کے لیے ایسا کر دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ خوشا خود اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کے گر گیا۔ تو یہ آدمی ضدی اور ہٹ درم نہیں تھا، اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور بعض جو ہے یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پھر بھی ایمان نہیں لاتے، صرف تنگ کرنے کے لیے معجزات مانگتے ہیں۔ جیسے کفار قریش تھے، سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آپ کیا کہتے ہو؟ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگے اچھا ہم آپ کی نبوت پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ ہاں اگر اللہ میری تائید و تصدیق کے لیے ایسا کر لے کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی جانب ہو گیا، ایک مغرب کی جانب ہو گیا۔ تو اس وقت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کیا تمہیں بھی یہ 2 ٹکڑوں میں نظر آ رہا ہے؟ ایک ادھر پہنچ گیا، دوسرا ادھر پہنچ گیا۔ ہر شخص نے کہا، ہر مشرک بھی کہنے لگا ہاں واقعتاً اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر یہ آگے سے کہنے لگے ھذا سحر مستمر، اس کا جادو تو یہ مسلسل چلا آ رہا ہے، پہلے تو صرف زمین پہ چلتا تھا اب آسمانوں پہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ، پھر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ تو اس وجہ سے بعض معجزات یہ مانگتے تھے ماننے کے لیے اور بعض معجزات یہ صرف تنگ کرنے کے لیے مانگتے تھے۔ تو خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وقالوا، اور کہا کافروں نے لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے؟ اولم تاتہم، کیا نہیں آتی ان کے پاس بینۃ، واضح چیز، ما، اس چیز سے، فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں درج ہے۔ ولو انا اہلکناہم، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بعذاب، عذاب میں، من قبل، اس سے پہلے، لقالو، البتہ وہ کہتے ربنا، ہے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں ہماری طرف رسول نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، پس ہم اتباع کرتے نا، ہم مانتے تیری نشانیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، کہ ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص، سب کے سب منتظر ہیں، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہے۔